اور دنیا کی وہ قوم جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ایک چڑیا بھی اڑ کے اس دیوار سے اس طرف نہیں آ سکتی، وہ آج گھٹنوں پر آ کے گڑ گڑا رہی ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب سب کچھ ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا، دعاؤں کے ساتھ جب بندہ میدان میں اترتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے لوگوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ چودھریوں پہ سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے پھرتے ہو، کبھی وہ رونا اپنے رب کے آگے بھی رو کے دیکھو۔ آپ لوگ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب دعا مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑی بیزاری کے ساتھ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ جلدی دعا ختم ہو جائے، ہم اٹھیں اور گھر کو بھاگیں۔ جو بیزاری کے ساتھ دعائیں مانگی گئی ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جن دعاؤں میں عشق نہ ہو اپنے رب کا، جن میں طلب نہ ہو، جن میں لذت نہ ہو، جن دعاؤں میں یقین نہ ہو، جن دعاؤں میں امید نہ ہو اپنے رب کے ساتھ، تو پھر وہ ایک فارمیلٹی ہے، وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن جن دعاؤں میں امید ہوتی ہے، جن میں اللہ پر یقین ہوتا ہے، اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگنا اور میرا رب چاہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بارہا فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی چاہیں کسی ایک انسان کا نقصان کرنا ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ اس کا نقصان ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر سب دنیا کے لوگ چاہیں کہ اس ایک بندے کا فائدہ کرنا ہے لیکن میرا رب نہیں چاہتا کہ اس کا فائدہ ہو، تو پھر اس کو دنیا والے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بندہ اپنی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ محمد علیہ السلام بعض اوقات صحابہ فرماتے ہیں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تھے بعض اوقات اتنے بلند ہو جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو جو آس پاس قریب میں جو لوگ ہوتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے کندھے مبارکوں سے چادر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی، نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ تو دعا مانگنے والے کے اندر بھی تو جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو جو ادا پسند ہے کون سی ہے؟ دنیا داروں کو جو ادا پسند نہیں وہ کون سی ہے؟ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو بڑے دولت مند ہیں، جو بڑے حکمران ہیں، ان کے پاس آپ ایک دفعہ جاؤ خوش ہوں گے، دو دفعہ جاؤ تو چہرہ ان کا بگڑے گا، تیسری دفعہ جاؤ تو آنکھیں پھیر لیں گے، چوتھی دفعہ جاؤ تو جواب نہیں دیں گے، پانچویں دفعہ جاؤ باہر نکال دیں گے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک بندہ بار بار ان کے دروازے پہ آئے، اور اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگنے والا ہو تو میں اس کو بار بار عطا کرتا رہوں۔ دنیا میں مانگنے والوں سے بہتر ہے کہ اپنے رب سے مانگا جائے، اپنے رب کے آگے اپنی حاجات کو رکھیں، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنے پریشانیاں، یہ جن کو تم بیٹھ کر دکھ سناتے ہو، تکلیفیں سناتے ہو، اپنا رونا روتے ہو جن کے آگے، یہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جن کے آگے تم نے ہاتھ پھیلا رکھا ہے، یہ تمہارے جانے کے بعد تمہیں جھوٹا مکار کہتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں تم کو۔ یہ تمہاری پریشانیوں کو، تمہارے دکھوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ڈرامے بازی کہتے ہیں۔ اور یہی دکھ جب اب تم اپنے رب کے آگے رکھو گے، جب آپ اپنے رب کے آگے ان دکھوں کو رکھیں گے، ان آنسوؤں کو رکھیں گے، آپ اندازہ لگاؤ نا، آپ سے کوئی بندہ قرض لینے آ جائے، اگر وہ بڑی منت کے ساتھ، بڑے آنسوؤں کے ساتھ، بڑی پریشانی سے مانگے گا نا، تو آپ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے کہ یار یہ اتنی محبت سے، اتنی شرمندگی سے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو جو ہوتا ہے ہم نکال کے دے دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ بار بار کہتا ہوں، آج کل لوگوں نے اینک لگائی ہوئی ہے مذہب کی کہ کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو پوری کائنات کا رب ہوں، اکیلا ٹھیکہ نہیں لے رکھا مسلمانوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین فرمایا میں پورے عالم کا پالن ہار ہوں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیے پالن ہار کے کہ فرمایا میں پوری کائنات کو پالتا ہوں۔ اللہ کا کوئی بندہ، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے، جب وہ گڑ گڑا کے اپنے رب کو پکارتا ہے، جب وہ اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنے رنج، اپنے غم
اپنے رب کے حضور رکھتا ہے اور اس کے آنسو گر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ ایک درخت کو جا کے پکڑ کے رو رہا ہے کہ تو مجھے بیٹا دے دے، تو میری پریشانی دور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے اور کوئی اس کی سن نہیں رہا، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے آگے اپنی بات رکھے تو میں اس کو خالی ہاتھ کیوں لوٹا دوں؟ خالی نہیں لوٹاتے اللہ تعالیٰ۔ جب بندہ اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے اپنا ظلم سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جب وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، جب اس کی ستر پوشی کرتا ہے، جب اس کی عیب کو چھپا لیتا ہے، تو پھر وہ جو بندہ بنا کہے اس کے لیے دعا کرتا ہے نا، پھر وہ دعا لگ جاتی ہے، پھر وہ ایسی لگتی ہے، وہ تقدیر بدل دیتی ہے، وہ غریبی کو امیری میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ جھونپڑے کو محل میں بدل دیتی ہے، وہ نوکری کو بادشاہت میں تبدیل کر دیتی، کیونکہ وہ اس ایسے بندے نے دعا دی ہے کہ جس کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مدد کی تھی، دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ آج اچھے اچھے لوگوں کو دعائیں کیوں نہیں لگتی؟ کئی مسلمان کہتے ہیں ہم غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم فلاں غریب کو آٹا دے رہے ہیں، یتیموں کو یہ دے رہے ہیں۔ ارے تم دوسروں کی عزتیں نیلام کر کے بازار میں باقاعدہ پنڈال لگا کے دو چار بڑے مولوی بلا کے، دو چار منسٹر بلا کے، دو چار سماج سیوی بلا کے غریبوں کے نکاح کرتے ہو، ان کی غربت کو نیلام کرتے ہو، ان کے دل سے دعائیں نہیں نکل رہی، وہ دل میں پشیماں ہے، وہ شرمندہ ہے کہ ہمیں سرے بازار بیچا جا رہا ہے، وہ دعا نہیں لگنے والی ہے، ان کی ہائے تم کو پہنچنے والی، کیونکہ تم نے محمد رسول اللہ کی قاعدے قانون کی خلاف ورزی کی۔ رسول اللہ تو چاہتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کی مدد کرے تو دائیں ہاتھ سے مدد کرے، تو بائیں ہاتھ کو پھر پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ دعا لگوانی بھی ہو تو بندہ اس میں محنت کرتا ہے۔ سڑک پر چلا جاتا ہے، چند پتھر اگر سڑک پر راستے میں گرے اور کوئی اور مسافر ان سے ٹکرا کے گر سکتا ہے تو گاڑی روکو، اپنا سفر تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرو، اس سڑک کو درست کرو، اور اس کے بعد پھر آپ جب چلیں گے اور جو دوسرے لوگ خیریت سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے وہ دعا پھر لگ جائے گی، کیونکہ تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ چوٹ کس کے لگنے والی تھی، آپ نے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس پتھر کو راستے سے ہٹایا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دعائیں لگوانی ضروری ہیں۔ یہ جن کا بیڑا غرق ہوا ہے ان کو بد دعائیں لگی ہوئی ہیں، اور بد دعا کوئی غریب دیتا تھوڑی ہے، غریب کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو بد دعائیں دیتا رہے، نہیں 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 نہیں۔ ایک صاحب تھے، مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا چلتا ہوں، تو بہت بڑے رئیس آدمی تھے، تو شام کو اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا ملازم ایک پانی چھڑک رہا تھا پودوں کو، تو کوئی بچہ دوڑتا گیا، پائپ اس کے پاؤں میں پھنسی تو پانی ان کے اوپر پڑ گیا صاحب پہ، ان کا نام تھا سلطان میاں۔ تو انہوں نے اس ملازم کو بہت ڈانٹا، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اتنا غصہ آیا تو کہنے لگے، اس ملازم کا عبد الرحمان نام تھا، کہنے لگا تو اب میرے گھر سے نکل جا، 20 سال سے خدمت کر رہا ہے۔ نکال دیا۔ وہ ساری رات باہر دروازے پہ بیٹھا رہا، صبح گھر سے گاڑی میں نکلے، دیکھا یہ بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے، تو سیکیورٹی والوں کو کہا اس کو اٹھا کے باہر سڑک پہ پھینکا، اس کو ہم رکھیں گے نہیں۔ اب وہ نکل گیا بیچارہ، اب 6 مہینے میں ہی فیکٹری بند ہو گئی، 1 سال میں کوٹھی بک گئی، سڑک پہ آ گئے۔ کسی نے کہا کہ اللہ والوں سے رابطہ کرو، اللہ والوں کو گئے کئی جگہ، کوئی بات نہیں بنی، دعائیں کرواتے رہے۔ کوئی کامل بزرگ آئے تھے، ان کے پاس پہنچے، وہ 10 منٹ انہوں نے ان کو دیکھا، باتیں کی، اچانک ان کو پوچھا کہ عبد الرحمان کو کیوں نکالا تھا؟ جس کو نوکری سے نکالا، جس کا سارا روزگار 1 منٹ میں چھین لیا، جس کا دار و مدار تمہارے پہ ٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں عزتیں ملی ہوئی تھی، تم دوسروں کی 2 روٹیاں بند کرنے سے پہلے یہ بھول جاتے ہو کہ کیا پتا کس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔
دوسروں کی عزت چھیننے سے پہلے یہ بھول جاتے ہو کہ کیا پتا کس کی آپ عزت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دار بنا رکھا ہے۔ دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے یہ کیا بھول جاتے ہو کہ کس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے ظالموں کو تم سے دور رکھا ہوا ہے۔ فیصلے لیتے وقت سوچنا چاہیے، فیصلے لیتے وقت سوچنا چاہیے، بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو ہم کرنے کیا لگے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی وہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں کہ تو وقت پر نہیں آتا، وقت پر نہیں اٹھتا۔ نبی علیہ السلام نے رکے، فرمایا اس کو معاف کر دے اللہ کے لیے۔ فرمایا یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں، یہ روزانہ غلطی کرتا ہے، میں روزانہ ڈانٹتا ہوں، پھر یہ روزانہ معافی مانگتا ہے، میں روزانہ معاف کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا معاف کرتے کرتے، آپ بتائیں نا میں اس کو کتنی بار معاف کروں؟ تو ہمارے کریم نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جتنی بار تو اپنے رب سے معافی کا خواہش مند ہے اتنی بار اس کو تو معاف کرتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے صرف دعاؤں کے صدقے آپ کو دے رکھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ایسے ہی مل گیا؟ محمد رسول اللہ کی کتنی دعائیں اس امت کو لگی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے دعا کی کہ میری امت پر ظاہری عذاب نہ آئے، ان کی شکلیں نہ تبدیل کی جائیں، میری امت پر قحط نہ آئے، آسمانی آفتیں نہ اس امت کے اوپر نازل ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں دے رکھی ہیں اس امت کو کہ جو فلاں اللہ کا ذکر کرے گا اس کو فلاں عزت دے دی جائے، جو فلاں انداز سے نماز پڑھے گا اس کو فلاں اللہ تعالیٰ کی نعمت دے دی جائے، جو اتنا ذکر تسبیحات کرے گا اس سے مصیبتیں ہٹا دی جائے، جو رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوئے گا اس کو جنات سے محفوظ کر دیا جائے۔ بے شمار دعائیں تو رسول اللہ کی لگی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کی دعائیں، کئی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی، جب ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے رد نہیں ہوتی، جب مسافر سفر میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی، جب حاجی بیت اللہ کو دیکھ کے پہلی بار دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کوئی بندہ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ رسول اللہ پر درود بھیج کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ بنا دعاؤں کے چلتے پھرتے ہیں؟ کتنی مصیبتیں ہیں جو آپ کے قریب سے گزر جاتی ہیں کیونکہ ماں باپ کی دعا لگی ہوتی ہے۔ آپ ادھر پھر رہے ہیں، ادھر آپ کی ماں بار بار دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بھائی کی حفاظت کرنا، میرے والد کی حفاظت کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اپنی حاجتیں، اپنے دکھ دنیا والوں کے سامنے مت رویا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ پر یقین تو کریں، توکل تو کریں کم از کم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔